بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم شروع کریں گے سبق نمبر 8 پرانا کوٹ۔ یہ بیٹا نظم ہے اور اسے لکھا ہے سید محمد جعفری صاحب نے۔ جی بیٹا، اس مزاحیہ نظم کے ذریعے شاعر نے ہماری معاشرتی ناہمواریوں اور مختلف منفی رویوں کی عکاسی کی ہے، جیسے کہ روپے پیسے سے بے جا محبت کرنا، سیاستدانوں کا شہرت کے حصول کے لیے جگہ جگہ پھرنا، بزرگوں کے سایہ شفقت کو اہمیت نہ دینا اور تاریخی چیزوں کی قدر نہ کرنا۔ شاعر کہتا ہے کہ گزشتہ صدیوں کی تاریخ میں ہمارے لیے عبرت کا ایک سبق موجود ہے، جسے دیکھ کر ہمیں اپنے منفی رویوں کو درست کرنا چاہیے اور معاشرتی ناہمواریوں کو دور کرنا چاہیے۔ یہ بیٹا شروع کرتے ہیں شعر نمبر 1 سے۔ خریدا جھاڑو میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ سب سے پہلے بیٹا اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں ہم۔ جھاڑو کہتے ہیں سردی کا موسم کو، اور نیلام کہتے ہیں بول بول کر چیز کو بیچنے کو، اور نوٹ کہتے ہیں روپے پیسے کو، اور چل نہ سکنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قدر و قیمت کھو دینا۔ چل نہ سکنا کا مطلب ہوتا ہے قدر و قیمت کھو دینا۔ جی بیٹا اب ہم تشریح کرتے ہیں شعر نمبر 1 کی۔ جی بیٹا اس شعر میں شاعر سید محمد جعفری بڑے مزاحیہ انداز میں ایک پرانے کوٹ کی بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سردیوں کے موسم میں نیلام گھر سے ایک پرانا کوٹ خریدا۔ یہ کوٹ اگرچہ بہت پرانا ہے لیکن پھر بھی کارآمد ہے۔ یہ کوٹ کسی پرانے نوٹ کی طرح نہیں ہے جو پھٹ جانے کے بعد چلنے کے قابل نہیں رہتا، کہ اس سے کوئی چیز خریدنا ممکن نہیں ہوتی، بلکہ پھٹا پرانا ہونے کے باوجود یہ کوٹ سردی سے بچانے کے کام آتا ہے۔ یعنی پرانا ہونے کے باوجود یہ کوٹ کارآمد ہے، بیکار نہیں۔ جی بیٹا شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ وضع کہتے ہیں بیٹا شکل یا بناوٹ کو، اور جامہ کہتے ہیں پوشاک یا لباس کو۔ یہ بیٹا اس شعر کی اب تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ یہ کوٹ پرانی شکل و صورت اور پرانے فیشن کا ہے، آج کل کے کوٹوں کو دیکھ کر اس کی شکل عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ یہ کوٹ جدید قسم کے کوٹوں کی تراش خراش سے میل نہیں کھاتا۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کا مشہور سیاح واسکو ڈی گاما، جو آج سے سینکڑوں سال پہلے سیاحت کرتا تھا، وہ بھی اسے پہن چکا ہے۔ یہاں اس بات سے شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوٹ بہت ہی زیادہ پرانا ہے۔ جی بیٹا شعر نمبر 3 ہے۔ نہ دیکھ کونیوں پہ اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ خستہ سامانی کا مطلب بیٹا ہوگا خراب حالت، اور ترک بیٹا کہتے ہیں ترکی کے باشندوں کو، یعنی ترکی کے لوگوں کو، ترکی میں رہنے والے لوگوں کو، اور ایرانی کہتے ہیں ایران کے باشندوں کو۔ جی بیٹا شاعر کہتا ہے کہ یوں تو پرانا کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، لیکن کوہنیوں سے اس کی حالت زیادہ خراب ہے۔ کوٹ کو ایسی حالت میں دیکھ کر خیال آتا ہے کہ جیسے ترک اور ایران کے وہ لوگ جو سینکڑوں سال پہلے برصغیر میں آئے تھے، وہ بھی اس کوٹ کو استعمال کر چکے ہیں۔ یہ کوٹ ان لوگوں کے استعمال میں بھی رہ چکا ہے۔ یہ بیٹا شعر نمبر 4 ہے۔ جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو۔ مثل کا مطلب بیٹا ہوتا ہے مانند یا طرح، جے بولو کا مطلب ہوتا ہے اس کی تعریف کرو۔ بیٹا اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مارکو پولو ایک مشہور سیاح تھا،
اس نے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح مارکو پولو نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا ہے، اسی طرح یہ کوٹ بھی بہت سے علاقوں کی سیر کر چکا ہے، کبھی کسی جگہ تو کبھی کسی جگہ۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ سارے کوٹ اس کے سامنے بچے لگتے ہیں۔ یہ کوٹ کوٹوں کا رہنما بن چکا ہے، اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ اس کوٹ کے حق میں نعرے بلند کریں۔ جی بیٹا، آج ہم نے سبق نمبر 8 پرانا کوٹ نظم کی شعر نمبر 1 تا 4 کی ہم نے تشریح بیٹا کی ہے۔ یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔